ویورز، آج آغاز کرتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر۔ میں شاعری اب بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں، لیکن وہ کالم اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے کہ اب وہ کنٹینیوٹی تو نہیں ممکن اس طرح کی، لیکن بہرحال آج چند شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے: افسوس میں نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی، اس نے مجھے کہا تھا اپنا خیال رکھنا۔ یہ وش کرنے کا طریقہ ہے، ٹیک کیئر۔ آدمی جو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ یار کہنے والے نے تو محبت سے ہی کہا ہوگا، لیکن مجھے تو اپنا خیال رکھنے کا زندگی نے وقت ہی نہیں دیا، اتنی مہلت نہیں دی۔ لڑتے جھگڑتے اسٹرگل کرتے ہوئے، لڑتے جھگڑتے انسانوں سے نہیں، نظام سے، سسٹم سے، اس کی بدصورتیوں سے، اس کے استحصال سے۔ سو اب ایٹ دس ایج اینڈ اسٹیج آف مائی لائف when I look back، تو میں سوچتا ہوں کہ یار اپنا تو خیال کرنے کا کبھی وقت ہی نہیں ہوا۔ اگلا شعر ہے آج کا: میں کون ہوں میں یہی تو نہیں بتا پایا، میں کون ہوں میں یہی تو نہیں بتا پایا، میں تم سے اپنا تعارف نہیں کرا پایا۔ یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے۔ لکھتے 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 مجھے 40 سال ہو گئے۔ 21 سال کا تھا مجھے جب 21-22 سال عمر ہوگی میری، جب میں جرنلزم میں آیا، دھنک سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تب سے اب تک ایک دو چھوٹے چھوٹے پیچز، ضیاء-الحق کے زمانے میں وہ جیلوں نے وہ حالات اس طرح کے کر دیے کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑا۔ بہرحال تو آج تک یہ سچی بات ہے، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے آپ کو کیا کہہ کے انٹروڈیوس کراؤں۔ ساری زندگی لکھتے رہے۔ یہ لکھنا کیا ہے؟ کمیونیکیٹ کرنا، بات کرنا۔ اور آج بھی اگر سچی بات ہے، مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا۔ پھر ایک شعر ہے: خیر اور شر میں خوب رشتہ ہے، خیر اور شر میں خوب رشتہ ہے، جیسے شیطان بھی فرشتہ ہے۔ شیطان کی تاریخ سے تو آپ واقف ہی ہیں، بڑا لاڈلا، بڑا چہیتا، بڑا امپورٹنٹ 22ویں گریڈ کا فرشتہ تو آپ یوں سمجھ لیں۔ لیکن بہرحال پھر کیا ہوا؟ سو زندگی میں جیسے نیگیٹو پازیٹیو کے بغیر روشنی نہیں ہوتی، اس لیے شیطان کے بغیر بھی پھر میرا آپ کا امتحان کیسے ہو؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر ہم سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ سو شیطان از ایکولی امپورٹنٹ، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ جنگ جاری رکھی جائے، ہار نہ مانی جائے، ہتھیار نہ پھینکے جائیں۔ ایک شعر ہے عجیب سا ہے، پتہ نہیں ٹھیک فضول سا، پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس کی کوالٹی ایک شعر کے طور پہ تو شاید نہیں، لیکن ہمارے بارے میں اچھا تعارف ہے: یوں تو سودا وہ کم ہی تولتا ہے، یوں تو سودا وہ کم ہی تولتا ہے، روزہ لیکن وہ گھر پہ کھولتا ہے۔ یہ پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے۔ میں نے خبر پڑھی کہ جو سبسڈائزڈ غریب لوگوں کے لیے جو چینی تھی، جو یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تھی، وہ ایک حاجی صاحب تھے، داڑھی بھی تھی، ادھر ان کے اخبار میں چھپی تصویر دیکھی، سر پہ ٹوپی بھی تھی، ماتھے پہ وہ اس نے نا
ماشاءاللہ بارش بھی تھے وہ اچھا اور افطاری بھی کرا رہے تھے. جب ان کے گوڈاؤن پہ یہ لنک روڈ ہے لاہور میں چھاپا پڑا تو پتہ نہیں کتنے 100 من وہ چوری شدہ وہ چینی نکلی جو بنیادی طور پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بکنی تھی, جہاں ضرورت مند عام طور پہ جاتے ہیں, جو یہ جمعہ بازاروں یا اتوار بازاروں پہ جاتے ہیں. اور وہ آدمی سارے ہی کام کر رہا تھا. اور یہ قول ہے شاید موسٹ پروبیبلی حضرت علی سے منسوب ہے کہ انسان صوم و صلات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانے جاتے ہیں. میرا ذاتی مسئلہ ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ بالکل ویری ویری پرسنل, ان کے معنی اور ہیں. یہ خاکساروں کے ہوتے تھے علامہ مشرقی, ان کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا, میری زندگی پہ اس ایک جملے کا شاید 1000 کتاب کا وہ اثر نہ ہوتا جو اس ایک جملے نے میری زندگی پہ اثر ڈالا ہے. جملہ یہ تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا ہے ایک تو اللہ کے سامنے سجدہ, اس کے بعد بھی اگر خوشامدی کرنی ہے لوگوں کی, یہ میاں صاحب آ گئے تو یہ بھٹو صاحب آ گئے تو یہ زرداری صاحب آ گئے تو فلانا صاحب, پھر کے بعد وہ سجدہ تو ہے ہی اس لیے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر رب کے حضور ماتھا ٹیکنے کے بعد تو نے کہیں کسی اور دہلیز پہ ماتھا ٹیکنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. پھر وہ جو کہتے ہیں صفیں سیدھی, صفیں سیدھی کا مطلب یہ ہے معاملات سیدھے, نیتیں سیدھی, رویے سیدھے. صفیں سیدھی کا مطلب ہے قطار بھی سیدھی. ویسٹ میں دیکھتے ہیں ہم 2 بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے, یہاں بتا کیا اچھا وضو کیا مطلب ہے وضو کا؟ پاکیزگی. تو پاکیزگی کس بات کی؟ گوڈوں گٹوں کی نہیں, آنکھ کی بھی, دل کی بھی, دماغ کی بھی, نیت کی بھی. تو یہ ایک ہے, لیکن روزہ بھی رکھنا ہے, سودا بھی تولنا بھی کم ہے. اچھا, اور ایک اور شعر سن لیں. تمہاری بات پہ میں اعتبار تو کر لوں مگر یہ عمر نہیں ہے فریب کھانے کی. تو ایک جو میرا بہت پسند ہے, مانا کہ میں جانتا ہوں کہ اٹینشن سپین کم ہے, لیکن مجھے وہ بہت اس وقت نا ہانٹ کر رہا ہے. میرا ایک شعر ہے, وہ تو تقریباً محاورہ ہی ضرب المثل بن چکا ہے. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں, چونکہ یزیدی لشکروں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. وہی حسین ہو, بندہ خود اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اس کو پیش کر دے. اللہ کرے ہم پہ یہ وقت آئے. تھینک یو ویری مچ.